بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور لالچی بندہ ہمیشہ اس دنیا سے دھوکا کھاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے تو پھر انسان تمام انسانیت کی حدیں بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی دی اور عقل بھی دی، فکر بھی دی، اور فرشتوں کو صرف اور صرف عقل دی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اور جانوروں کو خواہش دی، عقل نہیں دی، اور انسان کو دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ اگر انسان عقل کے پیچھے چلے اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے تو انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، شریعت کو پس پشت ڈال دے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے، تو وہ شخص انسانیت سے گر جاتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ جب لالچ انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر انسان نہیں دیکھتا کہ سامنے میرا بھائی ہے، دوست ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس لالچ کی وجہ سے لڑائی کر لیتا ہے۔ آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ سب لالچ کا ہی کمال ہے کہ جب انسان کے دل میں لالچ آ جائے اور انسان عقل سے کام نہ لے، اس خواہش پہ، جس خواہش نے لالچ پہ ابھارا تھا، اس پہ عمل کرے، تو پھر انسانیت کی حدیں ختم ہو کر انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احاف السعادت المتقین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو کہیں سے سونا مل گیا، وہ سونا لے کر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو اس کے دو دوست مل گئے، دو آدمی مل گئے۔ وہ دو آدمی ملے، جب ان دونوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے، ان تینوں کے دل میں لالچ آ گیا، اور وہ اس لالچ میں ہر کوئی یہی سوچتا رہا کہ ہم نے دوسروں کو مار دینا ہے، سونا میں نے لے جانا ہے۔ وہ سارے راہ منصوبے ہی بناتے رہے۔ جو یہ دو شخص تھے جو اس شخص کو ملے، سونے والے کو، انہوں نے اس شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پہلے ان دونوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس کو مار دیں گے، پھر آدھا آدھا کر لیں گے، لیکن حقیقت میں ان تینوں کے دل میں لالچ ہی تھا۔ انہوں نے کہ جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس سونے والے جس کے پاس سونا تھا اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ یار آپ مجھے قتل نہ کرو، ہم اس سونے کو تینوں میں بانٹ لیتے ہیں اور آپس میں دوستی بھی رہے گی۔ ان دونوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کھانا لائے، ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ کہ اکثر دوست ایسا کرتے ہیں کہ کھانے کے پیسے دیتا ہے کہ چلو مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک شخص کو کھانے کے لیے بھیجا اور اس کو بھیجا اور پیچھے سے ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے اور سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے، حصہ زیادہ ملے گا۔ اور جو کھانا لینے گیا اس نے بھی یہی سوچا کہ میں نے ان دونوں کو مارنا ہے اور سونا میں نے لے جانا ہے۔ یہاں یہ دونوں ارادہ کر رہے ہیں، وہاں وہ کھانے میں زہر ملا رہا ہے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اب کھانا کھانے لگے تو کھانے میں تو زہر تھا، زہر کھایا تو یہ بھی مر گئے۔ لہذا لالچ کا یہی انجام ہوتا ہے، لالچ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا کہ لالچ کی وجہ سے انسان عزت سے بھی جاتا ہے، جان سے بھی جاتا ہے، ایمان سے بھی جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، لالچ نہیں رکھنی چاہیے، دنیا کے کسی کام میں کسی جگہ لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف رکھے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔